جی ناظرین السلام علیکم۔ اور ملکی صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، اور جو کام ایک سال میں ہونا تھا وہ اب ایک مہینے میں ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا کچھ امکان بن رہا ہے، کچھ انڈیکیشن مل رہی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس کی کوئی اطلاع لندن سے آئی ہے تو یہ بات غلط ہوگی، ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن بعض فیصلے حکومت کے چہرے پر لکھے ہوئے ہیں، اور ان سے پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر خوف کا عالم طاری ہے۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد پلان اے ناکام ہو گیا، 10 سالہ حکومت کا منصوبہ تباہ ہو گیا، اور اس کی انڈیکیشن آپ کے سامنے ہے۔ اور اب جو اکانومی کی حالت ہے اس سے وہ لوگ جو عمران خان کو لائے تھے وہ خود بھی خوفزدہ ہیں، ان کے اپنے خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب پلان بی انسٹال کر دیا گیا۔ پلان اے کے بارے میں وہ 100% یقین تھا، یہ مورا یہاں رکھا ہے، یہ اسی طرح بیہیو کرے گا، یہ وزیر یہاں لگایا ہے، اس نے ایک لفظ فالتو نہیں کہنا، یہ چیئرمین سینٹ ادھر لگایا ہے، یہ بالکل ہمارا بندہ ہے، یہ بالکل، یہ ہیلتھ کی منسٹری، یہ وزارت داخلہ، یہ ریلوے، سب کچھ کنٹرول میں تھا۔ لیکن جب سب کچھ کنٹرول میں ہوتا ہے تو کوئی اور قوتیں ہوتی ہیں جو پھر ایسے فیصلے کرواتی ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اب پلان اے ختم ہو گیا ہوا ہے، اب پلان بی پہ کام ہو رہا ہے۔ پلان بی پہ لانے والے اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جس طرح کی کیمپین چلی ہے تو کیا یہ جو وزیر لگایا جائے گا، یہ جو وزیر اعظم آ جائے گا، یہ جو ریلوے میں بندہ آئے گا، یہ جو وزیر خزانہ آئے گا، کیا یہ ہماری بات مانے گا؟ تو اس بارے میں ابھی شک و شبہات ہیں۔ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں۔ کبھی جناب کل ہم نے سنا کہ چودھریز پنجاب حکومت سے ناراض ہو گئے، یعنی اب تحریک عدم اعتماد لانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ اب اپوزیشن کی مرضی منشا پہ ہے، جب چاہیں وزیر اعظم کو فارغ کر دیں، جب چاہے بزدار صاحب کو فارغ کر دیں، اور وہ اس میں ٹائم لے رہے ہیں، وچ از اے گریٹ تھنگ، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جتنی تکلیفیں برداشت کرنی تھی وہ کر لی ہیں۔ اب جو آپ کو لایا جا رہا ہے، جو نواز شریف صاحب سے مذاکرات چل رہے ہیں، وہ نواز شریف کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف نے تکلیفیں سہ لی ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، بیٹی اریسٹ ہو گئی، خود کو زہر دیا گیا، ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب کاہے کی جلدی ہے؟ اب جلدی دوسری سائڈ سے ہے۔ جو کچھ نواز شریف کہہ رہے ہیں وہ کچھ مانا جا رہا ہے، اور ساری صفائیاں ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا میں جو زرخرید لوگ ہیں، اور زیادہ تر ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف وہ دھنائی شروع کی ہے، اور ان کو کل کو مل جائے گا حکم کہ نواز شریف کے خلاف شروع ہو جائیں تو یہ ہو جائیں گے۔ یہ واٹس ایپ کے غلام لوگ ہیں۔ تو اس بارے میں لیکن آپ نے ایک انڈیکیشن دیکھ لی، بلوچستان میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ پنجاب میں کسی وقت بھی تحریک عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے، اور فیڈرل میں حکومت اپنے بل نہیں پاس کرا سکتی۔ پھر دوبارہ سنا ہے کہ کوئی اجلاس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اجلاس میں بھی جو کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک دفعہ پھر یہ ای وی ایم وغیرہ کے چکر میں آئیں گے، لانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوگا۔ اب جب نواز شریف نے ساری تکلیفیں برداشت کر لی ہیں تو کیا وہ ایک دفعہ پھر ریسکیو کرانے آ جائیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ ان کا ارادہ بن رہا ہے پاکستان آنے کا، لیکن وہ اس اسٹیبلشمنٹ کو ریسکیو کرانے نہیں آ رہے۔ ان کے ہاتھ میں جمہوریت کا علم ہے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، اور ان کے ساتھ پاکستان کے عوام ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ آ جائیں، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن دو باتیں نہیں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی سزائیں بھی، نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، یہ حکومتیں چلی بھی جائیں گی،
نئی حکومت آ بھی جائے گی. ان ہاؤس چینج کہتے ہیں, پی ٹی آئی سے بندہ لے آتے ہیں, ہر بات مانی جا رہی. سینٹ چیئرمین کہتے ہیں سینٹ چیئرمین چینج کر دیتے ہیں, آرڈر لاؤ تسی. لیکن کچھ باتوں پہ ابھی ان کا اختلاف ہے, اور وہ اختلاف یہ ہے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتے. اور کیا مریم نواز دوبارہ کیا پہلی دفعہ الیکشن لڑ سکتی ہیں؟ کیا وہ اسمبلی میں آ سکتی ہیں؟ کیا اگلی حکومت میں وہ وزیر اعظم یا کوئی وزیر ہو سکتی ہیں؟ ابھی اس پہ اختلاف ہے. باقی ساری باتیں مان لی گئی ہیں. اب کبھی شہباز شریف فارمولہ, کبھی شاہد خاقان عباسی فارمولہ, کبھی کوئی اور پرویز خٹک فارمولہ, کبھی خورشید شاہ کی باتیں, کچھ کروا لیں. اس وقت وہ سب تیار بیٹھے ہیں, بس یہ دو باتیں رہ گئی ہیں. نواز شریف کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے, وہ یہ دو باتیں بھی مان جائیں گے. مان کیوں نہیں رہے, اس کی لاجک سمجھے. انہوں نے میڈیا کے ذریعے اور اپنے لوگوں کے درمیان نواز شریف کے خلاف اتنا جھوٹ بول بول کے نفرت بھر دی ہے کہ اب کل کو جب نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تو پھر یہ ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا. تو یہ کہتے ہیں نہیں شہباز شریف کو کر لیں, شاہد خاقان عباسی پہ بات کر لیں. دو بندے نہیں, بس مریم نواز اور نواز شریف, باقی ساری آپ کی مانتے ہیں. اب ڈیلے کرنا کیوں ضروری ہے؟ اب جب ساری باتیں مانی جا رہی ہیں تو منوا لینی چاہیے. ڈیلے کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ جو اکانومی ہے نا, جس حال میں ہے, اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی اچھی سے اچھی حکومت آ جائے, نواز شریف وزیر اعظم آ جائیں, اسحاق ڈار وزیر خزانہ آ جائیں, ساری ٹیم پرانی واپس آ جائے, ان کو بھی 3 4 5 سال لگیں گے اس اکانومی کو ٹھیک کرنے میں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم پیکج کرنے کے لیے ترلے منتیں کر رہے ہیں, اگر وہ پیکج نہیں ہوتا تو 3 مہینے کے بعد ہماری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ $250 کا, پیٹرول 200 کا اور چینی 250 کی ہوگی. یہ والی صورتحال ہے. تو ہر روز انہیں جوتے پڑ رہے ہیں. یہ اپنی جان بچانے کے لیے نواز شریف کو بلا رہے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے جمہوریت سے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ووٹ کی عزتوں سے. یہ کوئی تنگ نہیں ہے عمران خان سے, بالکل نہیں تنگ. عمران خان صاحب تھوڑی سی پرفارمنس دکھا دیتے تو یہ آج وہی داد کے ڈونگرے بجا رہے ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب معاملات آگے بڑھ گئے ہیں, اور جو اکانومی کی صورتحال ہے اس سے تو لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. تو پھر بینکرپٹ ہونا اسی کو کہتے ہیں نا, کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب نواز شریف کے آنے کا مطلب ساتھ ساتھ یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے. مثلا ہو سکتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ پولنگ والے دن دھاندلی نہ ہو, لیکن اس سے پہلے بہت کچھ کریں گے. یہ عادت ہے ان کی, ان کے سٹیکس ہائی ہیں. یہ ملک انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. یہ تحریک لبیک کو ایکٹیو کر دیں گے, بندے توڑ لیں گے, پارٹیوں کے عجیب و غریب الائنس, باپ اور جی ڈی اے ٹائپ کے الائنس کروا دیں گے, اور پھر اس کے بعد کہیں گے جی الیکشن تو فیئر ہوئے. تو اگر نواز شریف کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو فری اینڈ فیئر الیکشن ڈے سے پہلے, الیکشن ڈے والے دن, اور الیکشن ڈے کے بعد. جہاں تک میڈیا کا تعلق رہا, آگے جو منظر آنے والا ہے, یہ جو مکروہ چہرے سکرینوں پر سجے ہوئے ہیں, لوگوں نے خود ہی انہیں نوچ کر پھینک دینا ہے. ان کے پاس زیادہ کچھ کہنے کے, لوگ اعتبار کرنے کو تیار نہیں نا. کل کو آپ کچھ کہہ رہے تھے, ایجنڈا بنا کے آپ نے ایک جمہوری حکومت کے خلاف چلے ہیں, اور اب ایجنڈا بنا کے عمران خان کی مثبت رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, تو لوگ اب انہیں معاف نہیں کریں گے. لوگ ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے. اب سوشل میڈیا کا دور ہو گیا. دنیا میں جہاں کہیں انقلاب آ رہے ہیں اس کی بنیاد سوشل میڈیا بنتا ہے. تو سوشل میڈیا, آپ کو پتہ ہے وہ آج کل کیا باتیں کر رہا ہے, کچھ بھی کر لیں. اب یہی ہوگا. اب آگے جو کچھ صورتحال ادھر کے معاملات بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے جو لندن کے ہیں, اس میں کچھ
باریک باتیں ہیں جو میرا خیال ہے اس وی لاگ میں نہیں کر دینی چاہیے. کل کے وی لاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ کن معاملات پر غور ہو رہا ہے. لیکن نواز شریف بہت پر اعتماد ہیں, ہر چیز ان کی مانی جا رہی ہے بھائی, اس لیے کہ اب تو یہ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. تبدیلی کا نام آتے کانوں کو ہاتھ لگاتے, معافیاں مانگتے ہیں. تو اب نواز شریف واپس آئیں گے, اور اس کی انڈیکیشن 2 وزراء کے بیانات ہیں. اور ایک وزیر صاحب ہیں, وزیر ہوا بازی غلام سرور خان. انہوں نے کل ایک بڑا تکلیف دہ, کری اور مکروہ بیان دیا. انہوں نے کہا نواز شریف واپس آئیں گے تو جناب یا تو وہ جیل جائیں گے یا پھر خدا نخواستہ وہ تابوت پر آئیں گے جیسے ان کی فیملی والے آئے. یہ کسی وزیر کے منہ سے یہ بات سچتی نہیں, یہ توہین ہے انسانیت کی. پہلے ذرا کلپ سن لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. لیکن جو بھی معاہدہ ہوا پاکستان کے انٹرسٹ میں, پاکستان کی سلامتی کے لیے ہوا, اور جو انریسٹ تھی اسے ختم کرنے کے لیے ہوا, تو یقیناً یہ معاہدہ پاکستان کے حق میں ہے, پاکستانیوں کے حق میں. اچھا سر, سننے میں آ رہا ہے کہ میاں صاحب واپس پاکستان آ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, وہ آئیں گے یا صرف اپنے ورکروں کو تسلی دے رہے ہیں؟ آئیں گے تو سیدھے جیل میں جائیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں. ہاں تابوت میں آ سکتے ہیں, جس طرح ان کے بڑوں کے تابوت آئے ان کا بھی تابوت آ سکتا ہے. زندہ اگر وہ آئے تو سیدھے جیل جائیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں. یہ کلپ آپ نے سنا, یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بوٹوں کو چاٹ چاٹ کر یہاں تک پہنچا ہے. ہر حکومت کے ساتھ رہنے والا یہ لوٹا ہے, اور یہ واحد شخص ہے جس نے تنہا ہماری ایوییشن انڈسٹری کو ایک بیان سے تباہ کر دیا تھا. لیکن یہ بیان کیوں دے رہے ہیں, اس کی وجہ وہ خوف ہے, وہ انڈیکیشن ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. دوسرا ایک وزیر ہیں اسد عمر صاحب. ہم کسی زمانے میں انہیں ارسطو سمجھتے تھے, اکانومی کا آئنسٹائن سمجھتے تھے. بعد میں پتہ چلا وہ صرف ایک جنرل کے بیٹے کے علاوہ ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے. اینگرو میں گئے, اینگرو کو تباہ کر دیا, اور پھر اس کے بعد اکانومی کو تباہ کر دیا. تو وہ ارسطو صاحب کل کیا کہہ رہے تھے, یہ سنیے. آخری میرا پیغام ہے ان سٹیٹس کو کی قوتوں کو, وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, ان پی ڈی ایم والوں کو, ان کے سہولت کار جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو, یہ دیکھو سامنے میرے, یہ اسلام آباد کے عوام کا جذبہ ہے. لانگ مارچ کرنے کے لیے سوچنا بھی نہ, ادھر آؤ گے تو اتنی کٹ پیڑی ہے, یاد رکھو گے. یہ وہ وزیر کہہ رہا ہے جس کی جماعت کی ساری سیاست ہی دھرنے پہ ہے, احتجاجوں پر ہے, اور یہ اب دھمکیاں دے رہے ہیں نہ صرف پی ڈی ایم والوں کو بلکہ یہ میڈیا والوں کو بھی کٹ مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. تو یہ آخری جھٹکے ہیں, یہ چراغ سحری ہیں, اب انہیں بجھنا ہی ہے. یہ اپنی طرف سے اپنے خوف کو دبانے کے لیے یا پھر معاملات ادھر بھی تو 2 طرح کے ہیں نا, ایک طرف سے کا میسج ملا اور انہوں نے یہ بیانات دے دیے. لیکن نواز شریف صاحب جس مرحلے سے گزر چکے ہیں, اب نہ ان کو آنے سے کوئی روک سکتا ہے, نہ عوام کو کوئی کٹ لگا سکتا ہے. اب کٹ پڑ سکتی ہے تو ان وزراء کو پڑ سکتی ہے, اس کرپٹ حکومت کو پڑ سکتی ہے, اور آگے اس کے بہت زیادہ امکانات نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں خوش آئند ہونا چاہیے کہ ڈیموکریسی کی ایک بہت بڑی تبدیلی پاکستان میں آ رہی ہے. لیکن یہ تبدیلی ڈیموکریسی کی خواہش پر نہیں آ رہی, یہ تبدیلی نواز شریف کو واپس لانے کے لیے نہیں آ رہی, یہ تبدیلی اسٹیبلشمنٹ اپنی جان بچانے کے لیے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا الزام اپنے سر پر لینے سے بچنے کے لیے لا رہی ہے.